رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین میں جن مضامین کو ذکر فرماتے ہیں اس میں سب سے بنیادی موضوع توحید کا ہے. اسی توحید کے موضوع کو رسالت کے واسطے سے اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاق اور انفس میں جو اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا. آگے اس کے بعد جو مضمون شروع ہوتا ہے وہ حشر اور نشر کا ہوتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس سے پہلے بیچ میں گزشتہ کل ایک آیت رہ گئی تھی، وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ. اللہ پاک نے زمین کی مثالیں دی، سورج اور چاند کی دی. سبحان الذی خلق الازواج، مختلف جوڑے اللہ پاک نے پیدا فرمائے. اسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے بری ہوئی کشتیاں ہے، اور انسان اس میں دنیا کے اس کونے سے اس کونے میں سفر کرتے ہیں. ہوائی جہاز تو ابھی آئے، ٹرین اور بسوں کا معاملہ تو ابھی گزشتہ 100 150 200 سال سے ہوا. اس سے پہلے اور آج بھی دنیا میں جو بڑا بڑا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے وہ انہی اسٹیمروں سے، شیپ سے اور کشتیوں سے. ابھی بھی بہت سے علاقے ہیں جہاں سفر کرنا پڑتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں تم کو ہم نے بری ہوئی کشتیاں ہیں، پانی کے دوش کے اوپر یہ کشتی تیر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی سواریاں ہمیں عطا فرمائی اور اسی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سوار فرمایا. اگر وہ چاہے نغرقہم فلا صریخ لہم، ہم چاہے تو تم کو غرق کر دے. فلا صریخ لہم، کوئی آواز کہیں سے نہیں نکلے گی، ایک دم اچانک ہوا، کوئی مشینری کام نہیں آتی ہے. ولا ہم ینقذون، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ کوئی چیخ والا، نہ کوئی مددگار، شریک ان کا کوئی مددگار کوئی نہیں آئے گا. الا رحمتا منا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری رحمت. دوسری کئی آیتوں میں بھی کشتی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف سے خصوصی نشان بتلایا. کچھ حضرات نے اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے تعبیر کیا، اور کچھ حضرات نے فرمایا کہ نہیں، عمومی معنی رکھا جائے، اس لیے کہ اس وقت بھی کشتیوں کا جو سفر ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہی کے اوپر ہے. پانی کے دوش پر کس وقت ہوا کا رخ کدھر چلا جائے، مشینری ہے کب بگڑ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں، رات دن دیکھ رہے ہیں دنیا میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان، تیری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو ایک سیکنڈ کے لمحے کے اندر ہماری طرف سے ادھر سے ادھر ہو جائے، ختم ہو جائے. یہ تو اللہ پاک نے کشتیوں کا معاملہ فرمایا. وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. ایک مدت تک انسان کو زندگی گزارنا ہے، کام چلانا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ کشتیاں کام چلانے کے لیے ہے. اور دوسری آیتوں میں سواریوں کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. اللہ پاک نے تمہارے لیے جانوروں کو رکھا جو سامان ادھر سے ادھر منتقل کرتے ہیں. گاڑیوں کو اللہ پاک نے یہ کیا. اسی طرح سورہ ملک میں اللہ پاک نے فرمایا پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی صافات، ما یمسکہن الا الرحمن. پرندے ہوا کے دوش پر اڑ رہے ہیں، ان کو کس نے تھاما؟ ما یمسکہن الا الرحمن. شان رحمانیت ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اڑا رہے ہیں. پرندے تو خیر سمجھ میں آ ہی رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کے ذریعے ہمارا اس وقت کا جو سفر، چاہے حج کے لیے جائے، چاہے دنیا کے اس ملک سے اس ملک جائیں، ہوائی جہازوں سے جو سفر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ موت کتنی قریب ہے. ان کو تو ما یمسکہن الا الرحمن، تمہیں بھی کس نے روکا، کس نے تھاما ہے ہوائی جہاز کو، اس پوری مشینری کو کون چلا رہا ہے؟
اللہ پاک چاہتے تو تمہارا یہ ڈیجیٹل سسٹم ختم ہو جاتا، اور ہو جاتا ہے جب اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے۔ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں اور ٹیکنالوجی کے دعوے کرنے والے یہ نہیں بتلا سکتے کہ فلانا جہاز پانی میں ڈوب گیا، بلیک باکس بھی ملا، لیکن اس کے باوجود یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کیوں ڈوبا، اس کی کیا وجہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ پاک ہمیں بتلاتے ہیں کہ انسان تیری موت کتنی قریب ہے، تو کتنا کمزور اور کتنا ضعیف ہے، تیری اپنی زندگی ہے، تیرے ہاتھ میں نہیں، پھر تو اترانا تکبر کرنا یہ کہاں سے کر رہا ہے۔ یہ آیتوں کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ بڑی اچھے انداز کے اندر انسانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو یہ چیزیں دی گئی۔ آگے بیچ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی سرکشی میں جو جملے نکلتے ہیں، انسان جب دین سے عناد اور سرکشی پر آتا ہے تو ایسی باتیں زبان سے نکلتی ہے جو سمجھدار اور عقل مند آدمی کا کام نہیں ہے، لیکن دھتائی سے انسان بول دیتا ہے، حد درمی۔ اللہ کے دین کی باتیں جب نہیں سنتا ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں فرمایا کہ قلوب اللہ پاک کی طرف سے یہ کھیتیاں ہیں، ان کھیتیوں میں اگر تم نے توحید، رسالت اور آخرت کو رکھا ہے، اطاعت اتباع کے جذبے اگر ہے تو پھر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، اور جب نہیں ہے تو ہر چیز پہ اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے اشکال کے بعد میں کوئی سنے تو یہ اس کو انسانیت کے دائرے سے بھی باہر کا آدمی سمجھے کہ اتنی بھی عقل نہیں ہے، لیکن ہے۔ قرآن کریم نے ذکر فرمائے، اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑا منطق اور فلسفہ سارا کچھ پڑھ چکا میں، لیکن دل کو سکون اور اطمینان نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بعد امام الحرمین کی خدمت میں گئے ابو المعالی، اور پھر وہاں مراقبے کیے، شیخ نے جو بتلایا اس کے مطابق۔ اس کے بعد پھر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے، اور پھر آپ نے تعلیم کا کام شروع فرمایا۔ اللہ پاک نے احیاء علوم الدین آپ کی زبان سے لکھوائی، اور بھی دوسری اصول فقہ کی کتابیں بڑی شاندار آپ کے ذریعے چھپی، اور بھی فلسفے کی کتابیں، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ منطق اور فلسفے والے یہی بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہی عقل مند ہے، اور میں نے ان کا ساتھ لیا، کتابیں پڑھی، سب کچھ ہوا، لیکن دل میں ایک بے چینی اور بے قراری رہتی تھی۔ مختارات میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی کی آپ بھی تھی، ان کی زبان میں نقل فرمائی ہے کہ دل میں ایک بوجھ رہتا تھا، قلب پر ایک بے چینی رہتی تھی، اور وہ اندر سے اتنی بے چینی تھی کہ ظاہری جسم کو بھی گلاتی تھی، دبلے پتلے ہو رہے۔ اور وہاں کے ناظم تعلیمات تھے، بادشاہ کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر حکومت میں سمجھا جاتا تھا خلفائے بنو عباسیہ میں، تو یہ وہاں کی بغدادیہ نظامیہ جو مدرسہ تھا اس کا جو ناظم ہوتا تھا اس کا درجہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ اتنے بڑے عہدے پر اللہ پاک نے پہنچایا، لیکن فرماتے ہیں اندر دل میں بے چینی ہے۔ بڑے بڑے اطباء اور حکیموں نے دیکھا، نبض دیکھی اور بدن کی سارے اعضاء کا بھی معائنہ کیا، یہ کہا کہ ظاہری کوئی بیماری نہیں، اندر کی کوئی بے چینی اور کوئی بوجھ ہے جو ان کو دبائے ہوئے ہے، اور اس کی بنیاد پر طبیعت پر اس کے اثرات ظاہری جسم پر بھی ہو رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو سکون مل گیا جب اس کو چھوڑ دیا، اور ابو المعالی امام الحرمین کی خدمت میں پہنچے، مراقبے فرمائے، شیخ نے جو بتلایا اس کے مطابق ذکر اللہ کیا، اور پھر اس کے بعد ایک مدت کے بعد پھر آئے اور پھر اسی علمی کام میں لگے، اور یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو میں نے عقل مند پایا تو وہ صوفیاء کرام۔ یہ عجیب و غریب معاملات ہیں دوستو، منطق اور فلسفے کے پیچھے۔ ابھی ہمارے ایک شاگرد نے ابھی صبح میں آ رہا تھا، چھوٹا سا ایک واٹس ایپ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا بھیجا، بڑے پڑھے لکھے آدمی، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے حیدرآباد میں شاگردگی بھی اختیار کی۔ یہاں تک آتا ہے کہ پیرس میں روزانہ ان کے ہاتھ پر 20-22 آدمی اوسطاً اسلام لاتے تھے، اگر اتنا نہ ہو تب بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام لائے ان کے پاس۔ اللہ پاک نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا۔ یہ فرماتے ہیں کہ برسوں میں بھی وہی امام غزالی جیسا فرمان ہے کہ برسوں منطق فلسفے میں الجھا رہا، حیدرآباد یونیورسٹی اور جامعہ نظامیہ سے وابستگی تھی، لیکن جب پیرس گیا تو وہاں دیکھا کہ یہ لوگ منطق اور فلسفے والے بھی پریشان ہیں، بے چین اور بے قرار، اور صوفیت کی طرف وہ جا رہے ہیں، تصوف کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو فرمانے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا منطق اور فلسفہ وہاں کام آئے گا، لیکن یہاں تو الٹی ہی چیز ہے، یہ خود پریشان ہے۔ تو پھر اللہ کے دین کی باتیں وہی صوفیاء کرام والی، اس لیے کہ
دل جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، دماغ الگ ہے، دماغ کی سوچ الگ رہتی ہے اور دل جذباتی ہوتا ہے، وہ دماغ کی ہر چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یہی حال دماغ کا بھی ہے، آپس میں دونوں میں کشمکش چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح تقدیر کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا رسالہ ہے، آپ کا نام ہی ہے مسئلہ تقدیر، اور بہت اچھے انداز میں معتزلہ وغیرہ اور دوسرے جو قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے، ان سب کا آپ نے جواب لکھا۔ لکھتے لکھتے آگے یہاں تک لکھ گئے کہ اس مسئلے کو، تقدیر کے مسئلے کو صرف حضرات صوفیاء کرام نے سمجھا ہے، باقی علم کلام میں متکلمین عقلی دلیلوں میں چلتے رہتے ہیں، اور ہر جگہ نہر جائے مرکب توا تاختن کہ جہاں سپر باید انداختن۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں صفات الہیہ ہی پر ذکر کرتے ہوئے، دنی ورتا کشتی فیروسد ہزار کہ پیدا نسد تخت برکنار۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا سمندر بحر بے قرار ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ دنی ورتا کشتی فیروسد ہزار، بہت ساری کشتیاں اس کے اندر گئی، لیکن کچھ کنارے پر نہیں آئی، کچھ بیچ میں ہی ہو گئی، اور کچھ تو پھنس گئی انالحق کے نعرے لگا کر، وہ سمجھ ہی نہیں پائے۔ تو یہ معرفت الہیہ، تعلق مع اللہ، عشق الہی، یہ دل اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہی لیے بنایا ہے۔ قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح یہ جسمانی مادہ نہیں ہے، آج تک سائنس حل نہیں کر سکی ہے کہ روح کا مادہ کیا ہے۔ من امر ربی ایک جملہ فرما دیا، اس کا تعلق براہ راست اللہ پاک سے، جب وہاں سے تعلق ہے تو اس کی غذا بھی روٹی اور چاول نہیں ہے، اس کا مادہ بھی الگ تو اس کی غذا بھی الگ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کتنی تاکید سے اس دل کو پیدا کرنے والی ذات فرما رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کلمے کو تاکید کے ساتھ فرمایا، اس کا تو بغیر تاکید کے بھی تاکید ہے، اس لیے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہاں کا عصا بھی یقینی ہوتا ہے، عصا ربک کا، تو عصا اللہ پاک فرماتے ہیں عربی زبان میں امید کے لیے آتا ہے، لیکن جب اللہ پاک کی طرف لفظ عصا کی نسبت ہو تو اس کا مطلب یقین ہوتا ہے۔ یہی چکر ہے جو ہمارے معتزلہ نہیں سمجھ سکے، اور انہوں نے اعلیٰ کا لفظ آیا تو کہا اللہ پاک نے اپنے لیے کسی چیز کو واجب کر دیا۔ اللہ پاک کی ذات عالی پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، البتہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر اہتمام، اور بندے کو جب وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ پاک نے ذاتی طور پر التزام وجوب کا فرمایا ہے، یہ اللہ پاک کی ذات عالی کی نسبت ہے۔ بندہ اللہ پاک کی طرف منسوب کر کے کہے کہ اللہ پاک پر بندوں کو جنت دینا واجب ہے، یہ بیچارے ان کلمات کے چکر میں پھنس گئے۔ اس لیے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ یہ کلمات علم کلام کے حضرات بھی اس پر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کے مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے علماء متکلمین سے آگے بڑھ کر صوفیاء کرام کی طرف نسبت کر کے کہا کہ تقدیر کا مسئلہ بھی ایسا ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے، اللہ پاک کی ذات عالی سے ہے، اس لیے ذکر اللہ سے ہی یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ظاہری کلام سے کیا ہے، کتاب اللہ کی تلاوت پر کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں۔ کتاب اللہ نے یتلو علیہم آیاتہ کو مقدم فرمایا ہے، ویزکیہم اس کے بعد۔ اسی لیے جو لوگ کتاب و سنت میں عقلی اعتبار سے دلائل میں غور و فکر کرتے ہیں اور قلب ان کا اللہ پاک کی طرف اس طرح مطمئن نہیں ہے، تو کبھی نہ کبھی وہ کسی باطل فرقے میں، باطل عقائد والے آتے ہیں، اس میں پھنس جاتے ہیں، اور جس کا تعلق علم کے ساتھ، ذکر اللہ کے ساتھ، یہ جتنے بھی حضرات امام راضی یہاں تک آتا ہے کہ جب لکھتے تھے تفسیر اور بیچ کے اندر قلم جو ہوتا تھا اس کو چھیلنا پڑتا تھا، تو قلم چھیلتے چھیلتے بھی ذکر اللہ ہوتا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ، یہ سب ذکر اللہ والے حضرات، اس لیے یہ سب تر و تازہ لوگ ہیں۔ اپنی زبان کو لا یزال، حدیث شریف میں فرمایا کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ یہ ذکر اللہ ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کے ساری پریشانیوں کو دور کرتی۔ یہ الگ بات ہے کہ علم بھی حاصل ضرور کرنا ہے، اکیلے ذکر اللہ سے عابد بیچارہ گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن اہل علم ہونے کے بعد محض یہ سمجھا جائے کہ کتابوں کی روشنی میں، کتابوں کے مطالعے سے یا امام غزالی اور امام راضی کو پل لیں گے تو ہم بھی اس معرفت کے درجے، اس کے لیے تو ذکر لسانی، اس لیے یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت، اللہ پاک نے اس میں جو مقام رکھا ہوا ہے اللہ پاک کی کتاب کا، پہلا مقام اس کا ہے۔ سمجھ کر پڑھنے کے چکر یقینی طور پر سمجھنا ہے، لیکن یتلو علیہم آیاتہ کی اہمیت کو کم نہیں کرنا ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے،
اس لیے یتلو علیہم آیاتہ کو باقی رکھا جائے۔ بہت سارے حضرات ہیں جو بیچارے کہہ رہے ہیں قرآن کو طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ، یہ جملے اس قسم کے ایمان کی محرومی کا باعث بن سکتا ہے۔ جب اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سب سے پہلا یتلو علیہم آیاتہ فرماتے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت۔ شرح وقایہ کے حاشیے میں لکھا ہے کہ آدمی کو آنکھوں کی تکلیف ہو، قرآن کریم کو اندر دیکھ کر وہ پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی روشنی میں اضافہ فرمائیں گے۔ جس کتاب کے الفاظ کے ظاہر سے اللہ تبارک تعالیٰ ظاہری بینائی کو مضبوط کرتے ہو تو اس کے باطن سے اللہ تبارک تعالیٰ کتنا ہمارے باطن کو فائدہ پہنچائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاکیزہ لوگ۔ فرماتے ہیں جب اس قرآن کے ظاہر کو پڑھنے کے لیے جسم کے اس وقت ظاہری پاک ہونا ضروری ہے تو اس قرآن کے معانی کو سمجھنے کے لیے ہمارے باطن اور قلب کا بھی اتنا منقع ہونا ضروری ہے، تبھی علوم اور معانی آئیں گی۔ اور یہ سب سے آسان طریقہ ذکر اللہ کی کثرت سے ہے، یہ ایک الگ کیفیت والا ہوتا ہے۔ عقلی اعتبار سے جتنی بھی چیزیں ہوں، بنتی کے اعتبار کی جتنی بھی چیزیں ہوں، آدمی کو وقتی طور پر خاموش کرتی ہے، لیکن ذکر اللہ جو ہے وہ دل کو اللہ تبارک تعالیٰ سے براہ راست جوڑتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کثرت سے فرمایا، بلکہ ان مواقع میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہے دشمنوں کی طرف سے، عجیب و غریب قسم کے اشکالات اور اعتراض ہوتے ہیں، دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کے قول سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجیے، اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کیجیے۔ یہ کثرت سے جب آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک کی عظمت کا استحضار ہوگا اور مخلوق کی طرف سے آنے والی تکلیف کا احساس کم ہو جائے گا کہ میں جس ذات کے لیے برداشت کر رہا ہوں یہ اتنی عظیم ذات ہے۔ اور پھر تسبیح اور تحمید کے کلمات اپنی باطنی تاثیر رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کتاب کے آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم لا کر اسی کی طرف اشارہ کیا۔ معتزلہ، قدریہ اور الرد علی الجہمیہ جتنے بھی باطل فرقے تھے ان سب کو کہا کہ اگر دل کا سکون چاہیے، اگر تمہیں ان اشکالات اور اعتراضات کا جواب چاہیے تو ذکر اللہ سے اپنے آپ کو منور کیجئے، خود بخود اعتراضات چھٹ جائیں گے۔ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرماتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اخیر میں یہی فرمایا کہ ان کی مجلس کا آخر یہی ہے الحمدللہ۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ وہ کلمات ہے جن کا کثرت سے ذکر دل سے غیر اللہ کی عظمت اور طاقت کو نکال دیتے۔ شیخ عز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے دربار میں کسی مسئلے کے لیے بلایا، بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ آپ گئے وہاں پر، مسئلہ وہی بتلایا جو کتاب و سنت کے مطابق۔ اس کے بعد بادشاہ نے آپ کو رخصت کر دیا۔ آپ کے جو مرید اور خدام شاگرد آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا حضرت آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بڑا ظالم اور جابر، ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ کس وقت اس کی تلوار کا حکم ہو جائے جلاد کو اور آپ کا سر قلم کر دے۔ آپ کو اس سے ڈر نہیں لگا؟ آپ تو جانتے ہیں بڑا ظالم اور جابر ہے۔ فرمایا کہ میں نے جس وقت اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا وہ چاہ رہا تھا کہ میں اس طرح کہوں جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، میں نے اس کی طاقت کا ذہن میں استحضار کیا کہ یہ بادشاہ ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، قوت ہے، اتنی فوج ہے، یہ سب کے بعد یہ مجھے کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ میں نے انداز لگایا کہ دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے، جان چلی جائے۔ پھر میں نے اللہ پاک کی طاقت کا استحضار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نہیں مانوں گا، بادشاہ کی مانوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے کتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر کتنے قادر۔ جب میں نے اللہ پاک کی طاقت کا تصور کیا تو بادشاہ کی حیثیت میرے نزدیک کتے کے پلے، گجراتی میں کرکڑیا بولتے ہیں، کتے کے پلے جیسی ہوئی، یعنی جو بیچارہ چھوٹا کتے کا بچہ ہے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک سمجھانے کے لیے بزرگوں نے فرمایا، ورنہ یہ تشبیہ بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ بتلانے کے لیے کہ یہ بالکل عاجز۔ تو اللہ پاک کی طرف سے یہ استحضار تھا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ اتفاق تھا بچہ ابھی چھوٹا تھا، اس نے بادشاہ کے دربار کا کر و فر دیکھا، بڑی جاہو جلالی، تو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس بزرگ نے کہا اللہ اکبر، زور سے کہا، سب لوگ گھبرا گئے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یہ جو نماز میں بار بار پڑھوایا جا رہا ہے اللہ اکبر، تکبیرات انتقالیہ، اتنی دیر بھی ہم کو، ہمارا جسم جب اعضاء منتقل ہو رہے ہیں ایک حیت سے دوسری حیت کی طرف،
اس وقت بھی اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بندہ میرے ذکر میں مشغول ہو. اس لیے تکبیرات انتقالیہ اللہ پاک نے رکھے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن گواہی دیں کہ میرا بدن اس طرح مڑ رہا تھا، اس طرح ہو رہا تھا، اور اس وقت بھی میں نے آپ کو یاد رکھا. تسبیحات تو ہے ہی، اس کو بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکیزگی اور عظمت بیان کی جا رہی اور ہمارا عز اور کمزوری ذکر کی جا رہی. فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کسی بڑے کے پاس بیٹھ کر آدمی میں کبر آ جاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہیں، انجینئر، پولیس آفیسر کے پاس بیٹھے ہیں، کسی بھی بڑے آفیسر سے کچھ رابطہ ہوتا ہے تو انسانی دل میں تھوڑا کچھ اپنی ذات کو بڑا سمجھنے کا احساس ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ سے بھی جب قرب اور نزدیکی بندے کو ہو جاتی ہے تو نفس کے اندر ہلکا سا کبر پیدا ہو سکتا ہے. اس کبر کو دور کرنے کے لیے بار بار سبحان، جس وقت ایک تو رکوع کروایا، یعنی کیفیت بھی وہ بتلائی کہ جس میں بندہ اپنی عز اور نیاز مندی کو ذکر بتلایا اپنے اعضاء کو جھکا کر، اور زبان سے بھی سبحان ربی العظیم، اور نیچے گیا سبحان ربی الاعلی. یہ کلمات اس لیے بلوائے جاتے ہیں تاکہ اللہ پاک کی عظمت کا استحضار ہو اور اپنی کمی کا احساس ہو. اس لیے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرب الہی کے لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ وہ کلمات ہے جو ہر قسم کے کبر کو توڑتے ہیں. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دشمنوں کی دشمنی سے آدمی کو سکون دلاتا ہے جب اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کے ذکر کا ان مواقع میں اللہ پاک حکم فرماتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعلک باقی النفس کا، دشمنوں کی طرف سے اذیتیں، تکلیفیں، ایک طرف دین کا آپ کا جذبہ، لوگوں کی قبولیت کا جو لعلک باقی ان سے اللہ پاک نے تعبیر کیا، اور دوسری طرف ان لوگوں کا انکار، ان لوگوں کا رد. یہ عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. ایسے موقع پر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہی آدمی کو سکون دیتی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دشمنوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، چھوڑ دیجئے، صبر کیجئے، اور پھر وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. یہ ہمیں بھی بتلاتا ہے کہ جب بھی زندگی کے اندر پریشانی اور تکلیف پیش آئے، ہمارے لیے بھی وہی چیز ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمائی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهَا الْأَوَّلُ. اس امت کے بعد والے لوگوں کے لیے بھی صلاح اور تقوی اور ان کی درستگی اسی چیز میں ہوگی جو درستگی امت کے پہلے طبقے کے لیے تھی. صحابہ کرام اور تابعین اور انبیاء کرام علیہ السلام نے جو اصول اپنائے، جو دوائیاں بیماریوں کے لیے انہوں نے اپنائی اور بتلائی، وہی دوائیاں امت کے آخری طبقے کو بھی فائدہ کرے گی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ تمہاری طاقت کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لیکن نہ ماننے والے، حد درمی کرنے والوں کے لیے ہزاروں قسم کے اشکالات ہوتے ہیں. انہوں نے بھی اللہ پاک کی طرف سے کہا اتقوا ما بین ایدیکم، اپنے سامنے اپنے پیچھے کی چیزوں میں اللہ پاک کا خوف کیجئے، زندگی کے اندر ہر وقت تقوی اختیار کیجئے. لعلکم ترحمون، یہ لعل آیا یعنی یقیناً اللہ پاک کی طرف سے رحم کیا جائے گا. وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے ختم اللہ علی قلوبہم ہو جاتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک کی کتنی نشانیاں لائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے 9ویں پارے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرعونیوں پر ایک کے بعد ایک نیا عذاب آیا. الگ الگ طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک یبین لنا، اے عالم، اے بڑے ماہر، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ایک عذاب ٹل گیا، پھر تھوڑے دن کے بعد وہی شرارت شروع، پھر عذاب، پھر شرارت. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو 9ویں پارے میں ذکر فرمایا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آخری غرق والا معاملہ ہوا. تو یہ جتنی بھی آیتیں اور نشانیاں اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے الا کانوا عنہا معرضین، یہ نفس کے تکبر کا، استکبار کا، جحود کا، کفر عناد، یہ وہ درجہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس سے ہر ایمان والے کی بھی حفاظت فرمائے. اسی لیے قرآن کریم نے اوت الجدل فرمایا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کی قوم اس سے کچھ عجیب و غریب قسم کے استدلال. آپ سن چکے ہیں قصہ یہ ہوا تھا
قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو، مشرکین سے کہا جا رہا ہے، وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بننے والے، یہ اللہ پاک نے آیت میں بتلایا۔ مشرکین کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور آپس میں بات چیت ہوئی، تو ایک مشرک نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، انکم وما تعبدون، جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، حالانکہ انکم وما تعبدون لفظ ما ہے، من نہیں ہے، لیکن پھر بھی عبداللہ ابن زبار اور اس قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اشکال کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کو اس آیت میں فرمایا کہ جب ماننا نہیں ہوتا ہے تو وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مثلاً، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مثال میں پیش کیا جاتا ہے تو آپ کی قوم یصدون، اترانے لگتی ہے، اس سے حد درمی کرنے لگتی ہے، اور آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا۔ وہیں حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ یہود کو اوت الجدل، یہود نے جب انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں نہیں مانی تو اللہ پاک نے جگرا دلائل میں لگا دیا، ادھر ادھر کی دلیلیں کر کے شریعت کا رد کرا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بد توفیقی ہوتی ہے، جب بندہ شریعت الہیہ کا بار بار انکار کرتا ہے۔ اسی کو یہاں فرمایا جب جب بھی آیتیں اللہ پاک کی طرف سے بھیجی جائے اور وہ اس کا انکار کرے تو پھر اللہ پاک اس چیز کی ناقدری کی وجہ سے اس کو تو ان سے لے لیتے ہیں، اور دوسری چیز جو اللہ پاک کے یہاں ناپسندیدہ ہوتی ہے اس میں ان کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہودیوں نے تورات چھوڑ دی، شریعت کے احکام پر اَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان اور کچھ حصے کا انکار، یہ یہودیوں کا شیوا بن گیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں قرآن نے ذکر فرمائی۔ اخیر میں جب یہ ساری شناعتیں اور قباحتیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی، اخیر میں اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ چکر میں پڑ گئے وہ اس جادو کے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کے ذریعے بطور امتحان کے دنیا میں بھیجا تھا، یہ اس کے چکر میں پڑ گئے۔ وہیں حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب شریعت مطہرہ کے اصل الاصول، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، یہ جو شریعت کے مسائل کے استنباط کے طریقے ہیں، اور کتاب اللہ اور سنت دونوں اصل ہے، یہ بعد والے دو تو قیاسی کے اقسام کی ہی جاتی ہے، انفرادی ہے تو قیاس، اجتماعی ہے تو اجماع اس کو کہا جاتا ہے، لیکن کتاب اور سنت اصل ہے۔ جب ان دونوں کو چھوڑا جائے گا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کی ناقدری کی بنیاد پر، اسی میں ایک آیت قرآن کریم کی دوسری بھی ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے قتادہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم اس کتاب کا انکار کرو تو ہم اس کتاب کو لے لیں ہمارے پاس۔ وہیں تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پاک یہ بھی کر سکتے تھے کہ امت کے اول نے، یعنی یہی مشرکین نے، قریش نے کتاب اللہ کا جب رد کیا، انکار کیا، اللہ پاک کی غیرت کا تقاضا تھا کہ اسی وقت اللہ پاک اس کتاب کو اٹھا لیتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انتم کارہون، تمہارے ناپسندیدگی کے باوجود کیا ہم تمہارے لیے کریں گے؟ تو قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک یہ کر سکتے تھے، اور اشارہ اسی کی طرف فرمایا، لیکن ایسا فرمایا، یعنی احسان فرمایا کہ تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا، ہم نے اپنی ہدایت کے لیے اگر یہ ہو جاتا تو میں اور آپ کتنا محروم القسمت ہوتے۔ تو اللہ پاک کی کتاب کی ناقدری کی یہودیوں نے، اللہ پاک نے جادو کے چکر میں لگا دیا۔ سفلی علم، حضرت امام غزالی نے جادو پر بہت تفصیلی گفتگو کی، اس کے احکام اور مسائل آپ نے احیاء علوم الدین میں ذکر کیے، تو یہ سفلی چیزوں میں اللہ پاک لگا دیتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ دیے ہوئے اللہ کی کتاب کی جو حاملین ہیں امت محمدیہ، اور اس میں بھی نائبین انبیاء کرام علیہ السلام جو براہ راست کتاب اللہ کے وارث، یہ ان علوم سے وابستگی ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خیریت اور اللہ پاک کے یہاں مقبولیت ہے۔ اور اگر آدمی ان کو چھوڑ کر دوسرے چکروں میں پڑ جائے، وہی یہود کے متعلق آیت میں جو آگے ذکر فرمایا جدلا، اوت الجدل، حدیث شریف میں جس کو فرمایا، دلیل بازیوں میں آدمی چلتا رہے، شریعت پر عمل نہ کرے، کوئی کچھ بھی کہے، ہر مسئلے کے اندر ٹانگ اڑاتا رہے، اور دین اور شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ نہ ہو، یا وہ کیفیت نہ ہو جو ایک علم کے شان کے مطابق اس کی ہونی چاہیے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے جدل سے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، اس لیے صحابہ کرام قیل و قال میں، سوال و جواب میں، حدیث شریف میں بھی فرمایا کثرت القال،
کثرت سے قیل قال، ادھر ادھر کی باتوں میں جن مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہی بحثوں میں الجھا کر لوگوں سے بحث کرتے رہے اور عمل کرنے والی چیز کے اندر کمی پیدا ہو جائے۔ تو دل کی قساوت کبھی کبھار اس قسم کی چیزوں سے ہوتی ہے، کتاب اللہ کو چھوڑنے سے۔ پھر ایسے ٹیرے ہوتے ہیں، جیسے مثال دی اللہ پاک نے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انفقوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ان مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ جو سماج کا غریب طبقہ ہے، جو بیچارہ نادار ہے، ان کے اوپر کچھ خرچ کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، کتاب اللہ نے ساری فہرست ذکر فرمائی ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت بر میں وہ تمام نیکیاں گنوائی جو ایک سماج اور سوسائٹی کے اندر ہر طرح سے اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، بندوں کے حقوق کی رعایت، یہ پوری لیس البر سے اللہ پاک نے مشرکین کو جواب دیتے ہوئے، اور یہود کو قبلے کے مسئلے میں الجھ گئے تھے آپ سے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے لیس البر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے فرمایا۔ یہاں بھی کتاب اللہ نے جہاں جہاں ایمان والوں کا ذکر، ولا یحض علی طعام المسکین، مفسرین فرماتے ہیں کہ کہاں ذکر کیا ہو رہا ہے، اور فوراً اس کے بعد ولا یحض علی طعام المسکین کا لفظ آیا۔ معلوم ہوا کہ مسکینوں کا خیال، ایک طرف اس کے کفر کو ذکر کیا جائے اور وہیں پر اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرنے سے روکنے کے اوپر اللہ پاک یہ صفت بھی اس کی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ۔ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ غریب کو دو تو کہتے تھے کہ اللہ نے اس کو غریب رکھا، اللہ پاک کے نظام میں وہ غربت والا ہے، اور ہم اس کو دے کر اللہ کے نظام کو نعوذ باللہ رد کر رہے ہیں۔ یہ شیطانی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے۔ اللہ پاک چاہتے لو یشاء اللہ اطعمہ، جب اللہ پاک نے ہی اس کو نہیں دیا ہے تو ہم دیں گے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکوینی نظام اس میں دخل اندازی ہے۔ یہ شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ اسی طریقے بہت سی چیزیں آپ سن چکے ہیں شروع کے پاروں میں، سورہ مائدہ میں بہت ساری ان کی بتوں کے نام کا جو مسئلہ تھا اس میں بھی ایسا تھا۔ جانور مرا ہوا ہے طبعی موت کا اللہ پاک نے مارا، اس کو تو یہ لوگ حرام کہتے ہیں، اور اپنی طرف سے ذبح کریں اس کو حلال کہہ رہے ہیں۔ یہ وہاں بھی اشکال کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور صحابہ پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائم ولا وسیلہ، پوری تفصیل ذکر فرمائی کہ تم یہ جو چکر چلا رہے ہو، کسی جانور کو اس باندھ سے، کسی کو اس بہانے سے، کسی کو اس طریقے سے، اور پھر اللہ کے لیے ہو تو وہ چیز دے دیتے ہو بتوں کے نام پر، اچھی چیز بتوں کے نام پر اور بری چیز اللہ پاک کے لیے رکھی جائے۔ وہ کھیت جو کسی کام کا نہ ہو مسجد میں مدرسوں میں دے دیا جائے، ہوتا ہے اس طرح۔ وہ اولاد جو کسی کام کی نہ ہو مدرسوں میں بھیج دو۔ یہ چکر اس امت کے، یہ بھی اسی قسم کی علامتیں ہیں، اسی قسم کی شکلیں ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صرف اس کو روزی روزگار کے اوپر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر سمجھتے ہیں، لیکن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جو بچہ ڈاکٹر نے انجینئر بن سکتا ہے، عقل مند اور سمجھدار ہے، اس کو مدرسے میں بھیجو، قرآن حدیث سمجھنے کے لیے تو ایسوں کی ضرورت۔ لیکن جب نہیں دیتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کا اپنا نظام ہے، اس نے انا نحن نزلنا ذکر کے طور پر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے طور پر جس کسی کا انتخاب کیا ہوگا وہ اس بندے کو منتخب کر لیتے ہیں۔ لیکن ہماری طبیعتیں اور ہماری عادتیں، یہی قرآن مکہ کے مشرکین کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اس طریقے کی طبیعتیں تھی۔ یہ معبودوں کے لیے ہوتا، وہ اللہ کے لیے نہیں جاتا۔ کھیتی میں کم پکتا تو اس کو اللہ والے حصے سے لے لیتے اور ادھر بتوں کے حصے میں کر دیتے۔ خیر، یہ تو کفر اور شرک ہے۔ ان آیات کی روشنی میں، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، مکی صورتوں میں جو اللہ پاک نے عقائد کو ذکر کیا ہے، توحید کو، دلائل کو، دوستوں اور بزرگوں، عام متن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مدنی صورتوں کو زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں، مکی صورتوں سے گزر جاتے ہیں کہ تو مکہ کے مشرکین۔ لیکن اس وقت دنیا میں مسلمان ہر وقت اور ہر زمانے میں کم رہے ہیں۔ 2 ارب کی تعداد اگر مان لی جائے تو باقی 6-7 سے اوپر تعداد پہنچ چکی ہے عرب انسانی آبادی، تو ہم سے 2-3 گنے اور دوسری مخلوق ہے۔ جب تک یہ علماء کرام اور مسلمان قرآن کریم کی ان آیتوں میں غور کر کے اللہ کے بندوں کو نہیں سمجھائیں گے، یہ بیچارے کہاں سے توحید کو سمجھ سکیں گے؟ جب ان کے سامنے یا خود اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے ایسے ماحول میں جہاں اس قسم کی اشکالات ہو، وہاں یہ توحید والی آیتیں، رسالت والی آیتیں، حشر اور نشر والی آیتیں، یہ اس ذات کی طرف سے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، انسانی جذبات کو جانتے ہیں، انسانی دماغ کو اس نے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں کون مشینری ایسی ہے
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ دعوے تو سائنس نے بہت کیے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا گزرتا ہے، ایسی مشینیں نکلی ہے کہ اس سے آپ کے دل کی باتیں معلوم کر لی جائے، نئی نئی سائنسی، لیکن یہ سب بکواسات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ما توسوس بہ نفس، ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کیا وسوسہ گزرتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تبارک تعالیٰ معیت علمی یا اپنی صفت علم اور صفت قدرت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر غالب ہے، ہر وقت ہماری ہر چیز پر قادر ہے۔ تو لو یشاء اللہ اتم، جب اللہ پاک کی طرف سے عناد اور سرکشی کی وجہ سے مہر لگا دی جاتی ہے تو پھر انسان اسی طرح کی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، ایسی دلیلیں کرتا ہے جو خود اس کے ذہن میں بھی کبھی قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھار اس کا نفس بھی رد کر دیتا ہے۔ ابو جہل کو کئی مرتبہ ایسا سابقہ ہوا، خود اس کا نفس بھی قبول نہیں کر رہا لیکن پھر بھی ایک حد درمی کے طور پر جواب۔ بہت سی مرتبہ نضر ابن حارث، ولید ابن مغیرہ، اس قسم کے لوگ اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس نے رکاوٹیں ڈالی، عجیب و غریب قسم کا۔ ولید، عتبہ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت بہت پھیلنے لگی، سورہ حامیم سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پڑھی، وہ آیا، اس نے لوگوں سے، مکہ والوں سے کہا کہ تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے جانے دو۔ اللہ پاک نے شاعر بھی بنایا تھا، بڑا فصیح و بلیغ عربی زبان جانتا تھا، اس نے کہا کہ میں جاؤں گا اور میں ان کو سمجھاؤں گا۔ یہ گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی۔ آپ کے آنے سے قریش کے اندر تفرقہ ہو گیا، کون ایسا بیٹا ہوگا جو گھر گھر میں اور بھائی بھائی کے اندر اختلاف پیدا کرے۔ پھر کہا کہ تم جس خدا کی دعوت دیتے ہو، تمہارے باپ، تمہارے دادا عبد المطلب اور تمہارے والد عبداللہ تو اس دین پر نہیں تھے، تو تم مذمت کرتے ہو تو کیا تمہارے باپ پر بھی؟ عجیب و غریب اس نے سوال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے جواب نہیں دیے۔ اس سے علماء کرام کو سمجھنا بھی چاہیے، ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ حد درمی کرنے والے اس قسم کے سوال کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ علمی اشکالات کے جواب نہ دیے جائیں، لیکن یہ ہے کہ ہر سوال جو بھی سامنے والا پوچھے اس کا جواب دینا، کچھ چیزوں کو خاموشی سے سننا ہوتا ہے۔ وہاں کوئی جواب ہی نہیں ہوتا، یا جواب کا رخ قرآن بدل دیتا ہے۔ قرآن بھی ہمیں سکھلاتا ہے کہ معترضین کے اعتراض کا جواب کیسے دیا جائے۔ خیر، تو یہ اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہی رہتا تھا ابو جہل، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شکلیں اس طرح کی پیدا کرتا ہی رہتا تھا۔ تو یہ ولید کو بھی اس نے جب بہت کچھ کہا تو اس کو بھیجا حضور کے سامنے، اس نے بہت سی باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بات کہہ چکے ہو؟ اس نے کہا۔ اس کے بعد آپ نے حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی، اور آگے جا کر ایک آیت آتی ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو عاد و سمود والے احکام ہماری طرف سے، یعنی عذاب ان کے اوپر آئے گا۔ تو صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جب آپ یہ پڑھ رہے تھے اس نے فوراً آپ کی زبان پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا بس خاموش ہو جاؤ، اب آگے نہیں سننا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، ان کی زبان سے اگر یہ بد دعا نکل گئی تو جو اللہ پاک نے فرمایا ہے عاد و سمود کا حال ہوا، یہی مکہ کے مشرکین کا بھی حال ہونے والا، اس لیے فوراً اس نے آپ کے ہاتھ کو روک دیا۔ اس کے بعد واپس گیا، کچھ روایتوں میں ہے کہ واپس اپنے گھر چلا گیا۔ ابو جہل اور اس کی جو مجلس بیٹھی ہوئی تھی کعبہ کے صحن میں، وہی ان کا چوترا تھا، وہی چوپال تھا جہاں بیٹھ کر یہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کے دین کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، اللہ کے گھر کے پاس بیٹھ کر۔ ہمارے بہت سے لوگ ہیں بزرگوں کے مزار پہ ہی جوا کھیلتے ہیں، بزرگوں کے سائے میں ہی جوا کھیلنے کے، یعنی یہ انتقال کیا ہوا ہے اللہ کا بندہ قبرستان میں ہے، جہاں عبرت کی چیز ہے وہاں بیٹھتے ہیں، لیکن وہیں بیٹھے بیٹھے جوا کھیل رہے ہیں۔ یہ مکہ کے مشرکین کا وہ حال تھا۔ ہمارے بیچارے اس طریقے سے دین سے دور ہے کہ جوا کھیلنا ہے، اور وہ بھی قبرستان جیسی عبرت کی جگہ جہاں جا کر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بدل جائے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں جا کر ان کا موعظۃ القبر، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو وعظ ہے، بزرگوں نے اس کو مکمل نقل کیا ہے روایتوں میں۔ خیر، تو یہ چلا گیا، کچھ روایتوں میں یہ، اور کچھ میں یہ کہ وہ آیا، جیسے گیا ان لوگوں نے چہرے کا رنگ دیکھ لیا، تو ابو جہل اور دوسروں نے کہا کہ جس چہرے سے گیا تھا عتبہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے۔ کہا ابو الولید کیا ہوا؟ کہ اللہ کی قسم نہ وہ شاعری کا کلام ہے نہ کسی انسان کا کلام ہے، میں جنات کی شاعری بھی جانتا ہوں۔ یہ جملہ اس نے کہا کہ ان کی شاعری بھی میں جانتا ہوں۔ عربی ادب کے اندر علماء کرام نے جہاں
الادب العربی بین عرض و نقد، عربی کی جاہلیت سے لے کر اب تک عربی زبان میں جو شاعری چلی، تو اس کے اندر حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی ہے، اور بھی دوسرے حضرات نے تاریخ الادب العربی میں یہ چیزیں ذکر کی، وہاں جنات کے اشعار بھی ذکر کیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں کئی مقامات پر جنات کے اشعار ذکر کیے۔ یہ شاعری کی آخری انتہا ہوتی ہے کہ سارے اس قسم کے کلام کو آدمی جانے، تو اس نے کہا کہ میں جنات کے اشعار کو بھی جانتا ہوں، اللہ کی قسم ان لہا لتراوا، اس کے اندر جو تازگی ہے وہ اور کسی میں تازگی نہیں ہے، میری سننا چاہتے ہو تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ اگر مغلوب ہو گئے دوسروں سے تو تم جو چاہتے ہو وہ ہو گیا، وہ شکست کھا گئے تو نعوذ باللہ، اور اگر وہ غالب آئے تو وہ تمہارے بھائی ہے، یہی جملہ ہے، وہ ابنک، وہ تمہارا بیٹا ہے، وہ اگر عرب و عجم میں غالب آئے، یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسروں کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنے دو، اگر دوسروں سے مقابلے میں وہ شکست کھا جاتے ہیں تو تمہیں وہی مطلوب ہے کہ تم ان کو غالب نہیں دیکھنا چاہتے، اور اگر وہ سب پر غالب آ گئے تو پھر اس دن ہم بھی پالا پلٹ دیں گے اور کہہ دیں گے ہم بھی آپ کے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی نے غزوہ بدر تک تو پکا کافر رہا، لیکن جب بدر میں دیکھ لیا یوم الفرقان کہ سب بڑی بڑی شخصیتیں تشریف لے گئی دنیا سے، ابو جہل وغیرہ، اب یہ سمجھ گیا کہ مکہ والوں سے اب کچھ نہیں ہوگا، تو ایمان لے آیا۔ ظاہر میں منافق، اب تک منافق نہیں تھا، کافر تھا، لیکن غزوہ بدر کے بعد نفاق آ گیا۔ خیر، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے کلام کو جب سمجھنے کی اللہ پاک توفیق دیتے ہیں تو یہ ابو جہل، اسی لیے نضر ابن حارث کو بھی بہت کچھ اس نے کوشش کی لیکن نہیں آگے بڑھنے دیا۔ اسی کو 19ویں پارے کے پہلے صفحے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر کا لفظ ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی ہے، اصل تو قرآن ہے، ذکر سے مراد کہ اس نے مجھے قرآن سے دور کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ہر وہ دوست جو قرآن سے دور کرے، ذکر سے، ذکر اللہ سے دور کرے، یہ کل قیامت کی وبال جان بنے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، دوست سارے کے سارے اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے لیکن تقوی اور پرہیزگاری والے۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ دو آدمی جن کی دوستی اور محبت اللہ کے لیے تھی، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہے، کون سا تعلق ہے؟ وہی ذکر اللہ والا، شیخ والا تعلق، ایک شیخ کے ماتحت اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ہمیں جمع کیا، تو یہ رجلان تحابا فی اللہ، ہماری نسبتیں اللہ کی محبت کے اوپر، اللہ کی نسبت کے اوپر۔ اجتماع علیہ، کسی سے تعلق ہے تو بھی اس بنیاد پر، اور اگر کسی سے دوری پیدا ہو گئی تو دین ہی کی بنیاد پر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس سے آتے ہیں ان بزرگوں کے، کسی کو کچھ کہا ایک مرتبہ کہ بھئی یہ چیز ایسی مت کرو، وہ اپنی انگوٹھے کے اوپر کنکر رکھ کر اس طرح مارتے تھے، بچے تھے، انہوں نے ان کو منع کیا۔ دوسری مرتبہ پھر گئے، دیکھا کہ اسی طرح کر رہے ہیں، تو کہا اب سے تمہارے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہوگی، نہیں بولے۔ تو یہ اجتماع علیہ و تفرق علیہ، تفرق کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی، تم نے نہیں مانی تو ہمارا اور تمہارا جوڑ نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں بتلاتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا تعلق، اللہ کے دین کے لیے محبتیں، تعلقات اور عظمتیں، اور یہ جو روایت میں نے پڑھی رجلان تحابا فی اللہ، یہ کیا ہے؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، 7 قسم کے آدمی اللہ پاک کی طرف سے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی میں فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کے لیے محبتیں، اللہ کے لیے تعلق، اللہ کے لیے اجتماعیت، یہ ساری چیزیں جمع ہونا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے کہ جنتی جنت کے اندر جب پہنچیں گے تو اس وقت آپس میں کہیں گے کہ یا تم کو یاد ہے فلاں دن جب بیٹھ کر ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جنت میں کیا نعمتیں دیں گے، جنت میں کیا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر کے ہم آپس میں یاد کر کے روتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ یہ اللہ پاک کو پسند آئے گا اور وہاں اس تذکرے کو وہاں ہوگا، اس کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے نقل فرمایا۔ یہ یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ اسی آخرت کا، اسی حشر اور نشر کا ذکر فرماتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
اور یہ لوگ پوچھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مسئلہ ہوا اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی. ہر زمانے میں انہوں نے جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے آخرت سے ڈرایا، حشر اور نشر کو ذکر فرمایا. یہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کے حشر اور نشر کے مسئلے کو ذکر فرماتے ہیں. اسی پر اختتام ہوتا ہے بیچ میں جنت اور جہنم، اس لیے کہ حشر و نشر کے بعد یا تو حساب کتاب شروع ہوگا جنت اور جہنم کا، اور پھر اس کے بعد نتیجہ ہوگا. پھر اخیر میں جا کر حشر اور نشر پر اشکال کرنے والے مشرک کا پھر قول نقل کیا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خلق سے اس کی مثال پھر ذکر فرمائی اور اس پر سورت کو ختم فرمایا اللہ پاک نے. یہاں سے حشر کے مسئلے کو ذکر فرماتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ متى هذا الوعد، تم بار بار اس کا وعدہ کرتے ہو کہ قیامت آئے گی تو کب آئے گی. يَسْأَلُونَكَ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. اللہ پاک فرماتے ہیں نبی کا کام یہ پہنچانا ہے خبر کہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب آئے گا. کب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اس کا فیما انت من ذکرہ، آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، آپ کو خبر دینا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام خبر دیتے ہیں. تشبیہ بلا تشبیہ. سرکاری کوئی ملازم ہمارے یہاں آتا ہے یا گاؤں میں پنچایت کی طرف سے کوئی اعلان ہوتا ہے یا حکومت کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں. آنے والے سے اگر لوگ الجھیں گے، یہ کہیں گے کہ ایسی خبر لے کر آئے، ایسی چیز ہے وہ ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے. وہ کہے گا بھائی میرا کام پہنچانا ہے. جہاں سے آفس سے بات آئی آپ اس آفس میں جائیے. بجلی کے لیے ہمارا بل طے کرنے کے لیے آتا ہے، اس کی رقم متعین کرنے کے لیے کتنا استعمال کیا. آپ کا میٹر بگڑا ہوا ہے، آپ اس سے کہیں گے کہ میرے میٹر میں یہ گڑبڑ ہے، یا لائٹ اچھی طرح نہیں آتی اور تم لوگ بل لینے آئے. وہ کہے گا میں ایک ملازم ہوں، صرف میرا اتنا ہی کام ہے. بلا تشبیہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کام کی اپنی ایک یہ ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی. انہوں نے فرمایا کہ ہم کب آئے گی اس کے لیے نہیں آئے ہیں، آئے گی اس کی خبر دینے کے لیے آئے. کب آئے گی وہ ذات جانتی ہے جس کو اس کو لانا ہے. اس لیے فیما انت من ذکرہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے سوال اور جواب بھی سکھلائے کہ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا. جس سے متعلق جو سوال ہوتا ہے اسی سے پوچھا جائے اور جواب کا تعلق بھی اس سے ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ حد درمیاں ہوتی ہے، بار بار یہ کرنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اس کے جوابات بھی دیے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن سب برابر ہو جائے گا، پہاڑ بھی ختم اور زمین کی جو کھائیاں ہیں وہ بھی قاعًا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. یہ کیوں فرمایا؟ کوئی کہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کوئی کہے کہ میں زمین کے اندر کہیں کھائی کے اندر گھس جاؤں گا تاکہ فرشتے مجھے پکڑنے نہ پائے. اللہ پاک فرماتے ہیں قاعًا صفصفا، بالکل صاف میدان ہو جائے گا، ہر ایک نظر آئے گا. اسی کو آگے آیت میں دوسری ایک جگہ فرمایا بھی ہے کہ فرشتے چاروں سمت سے احاطہ کیے ہوئے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا سرادق، بڑے بڑے آنکڑے لے کر فرشتے کھڑے ہیں، کوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا. ہمارے ایک دوست ہے بہت چالاک ہے اور یہاں دنیاوی چیزوں میں بہت ہوشیار ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ وہاں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کر کے چھتک جائیں گے. وہاں چھتکنے کا نہیں ہے، وہ دنیا دوسری ہے. وہاں کسی کے لیے بھی چھتکنا نہیں. اللہ کے فرشتے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں کوئی گلی اس کی نہیں نکلی. ہر گلیوں پہ وہ وہاں فرشتے لگے ہوئے ہیں، کوئی کہیں سے چھوٹ نہیں سکتا ہے. اللہ پاک نے پہلے سے فرما دیا. تو مشرکین کہتے ہیں کہ یہ کب آئے گا. اللہ پاک جواب میں الزاماً فرماتے ہیں ما ينظرون الا صيحة واحدة. آئے گا تو کیا رکاوٹ کر سکو گے؟ قیامت آ جائے گی، اللہ کا عذاب آئے گا تو تم یہ جو بار بار پوچھتے ہو کہ کب آئے گا، گویا انتظار میں بیٹھے ہو. تو آئے گا تو کیا ہوگا؟ الا صيحة واحدة، ایک چیخ نکلے گی فرشتے کی، سب بجھ جاؤ گے. یہ اللہ پاک فرماتے وهم يخصمون. پھر جھگڑے کیوں کر رہے ہو اور نبی سے کیوں الجھ رہے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس کے مطابق وہ آ کر رہنے والی ہے. اور حشر اور نشر اسی لیے ہے کہ یہ دنیا عبث اور بیکار نہیں پیدا فرمائے. بار بار اللہ پاک نے فرمایا کہ لائبین، کھیل کود نہیں ہے یہ، بلکہ یہ ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے ہے. اور عظیم مقصد یہی ہے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، ایک نظام چلایا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون. معرفت الہیہ، وہی عبادت کروائے گی. اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما الا لیعبدون کی تفسیر فرماتے تھے الا لیعرفون. عرفان محبت، اللہ پاک سے پہچان اللہ پاک کی، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کی محبت کے لیے. تو
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حشر اور نشر کا پورا نظام ہے، اس کا انکار کرو گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ ساری انسانیت سے کہا جا رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ، قیامت کی ہولناکی بہت بڑی چیز ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ بچہ جننے والی عورت، پیٹ میں بچہ ہوگا اور جیسے ہی سور پھونکا جائے گا بچہ پیٹ سے نکل جائے گا۔ وتری الناس سکارا، لوگ مدہوش ہوں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا کہاں جانا ہے۔ وما ہم بسکارا، یہ اس طرح کا نشہ نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ آدمی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو کہ میں کیا کہوں۔ یہ اس طرح کی بہت ساری آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ یہاں آیت میں فرمایا جا رہا ہے فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، جب اللہ پاک کی طرف سے انفرادی طور پر بھی میرے اور آپ کا وقت مقرر آئے گا، لا یستطیعون توصیۃ، کوئی وصیت نہیں کر سکے، فرشتہ وہیں روک لے گا اور وصیت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا، ہر آدمی مومن کے لیے فرمایا خاص کر کے کہ اپنے سوتے وقت اٹھنے سے پہلے آپ کا وصیت نامہ آپ کے پاس ہو، کہ جس کے اندر آپ حقوق اللہ حقوق العباد کی تشریح کر کے جاؤ۔ بہت سے حضرات اس کو ول نامہ اور وصیت نامہ سمجھتے ہیں، وراثت کا اکیلا یہ نہیں ہے۔ ول نامہ اور وصیت نامہ تو اللہ پاک کا فریضہ ہے جو یوصیکم اللہ سے ہے ہی۔ یہ جو حدیث شریف میں وصیت فرمائی کہ وہ اس کو بھی شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو نیکی اور تقوی کی نصیحتیں۔ حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احسن الفتاوی کی پہلی جلد میں وصیت نامہ بتلایا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے آپ کس طرح کا وصیت نامہ لکھا۔ پھر حضرت نے ایک مدت کے بعد اللہ پاک نے لمبی عمر دی، پھر اس میں کچھ تبدیلی فرمائی، اس طریقے سے بتلایا۔ یہ چیز ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں لا یستطیعون توصیۃ، آدمی زبان سے نہیں بولتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس دارالافتاء میں ایک مسئلہ آیا، بڑی عمر کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو زبان سے کچھ نہیں دیا تھا، زبان سے کچھ نہیں کہا تھا کہ فلاں ملکت یا فلانی چیز، بیٹوں کو دے دیا تھا۔ اب ان کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد یہ سوال آ رہا ہے، سوال پوچھنے والا ان کا نواسا ہے اور ایک ماموں ہے، بھانجا اور ماموں دونوں نے سوال کیا۔ نواسا کہہ رہا ہے کہ میرے نانا نے میرے سامنے ایک مرتبہ کہا تھا کہ یہ چیز فلاں لڑکی کو دی جائے۔ دوسرے ماموں نے پوچھا تھا تو ان کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب یہ تضاد ہو گیا، ایک کہہ رہا ہے کہ یہ، ایک کہہ رہا ہے یہ، فلا یستطیعون توصیۃ، وہاں سے صفائی نہیں ہوئی مرنے والے سے، اب آپس کے چکر اختلافات ہوئے۔ اب آدمی جو دوسرے ماموں تھے جنہوں نے کہا کہ بھائی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے والد سے پوچھا ہو، یہ کہنا ہے کہ اگر میں بول دوں تو وراثت میرے بولنے پر تقسیم ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے صحیح یاد نہیں ہے تو موت تک میں گنہگار رہوں، قیامت تک میں گنہگار رہوں اور کسی کا حق کسی سے وابستہ ہو جائے۔ اس لیے یہ چکر کیوں ہوا؟ صفائی ہم نے نہیں کی، وضاحتیں نہیں کی ملکتوں کی، یا تو بالکل چھوڑ کے جاتا تو شریعت کے مطابق مفتی حضرات تقسیم کرتے، لیکن جب یہ اس طرح وصیت کا کوئی لفظ آ گیا، یا کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا، کسی مجلس میں کسی کو بول دیا، تو یہ سارے پریشانی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلا یستطیعون توصیۃ۔ ایک صاحب اور انسانی عز بتلانا چاہتا ہوں، ایک اور بڑی بزرگ عمر کے آئے، بڑی عمر کے، قریب کے ہمارے گاؤں، وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، لیکن آخری عمر میں دماغ کی کوئی کمزوری ہوئی، آپریشن ہو گیا، اس کے بعد نسیان طاری ہو گیا، یاد نہیں رہتا تھا۔ لڑکی کوئی آتی تھی، انگلینڈ افریقہ میں سب ان کے بچے تھے، ایک لڑکی آئے، اس کو کہا کہ فلانا کھیت میں نے تجھے دیا، دوسرا لڑکا آئے، اس کو کہا میں نے تجھے فلانا کھیت، ایک ہی کھیت میں 5 آدمی شریک، فلانی بلڈنگ فلانا مکان، تو اس کو اب وہ خود لے کر آئے ان کو لے کر میرے پاس، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان سے کوئی بات پوچھی جائے۔ اس لیے جب آدمی وہیں بیٹھے تھے، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مولانا ہمارے علاقے میں بھی ان کو جانتا ہوں، ہمارے علاقے کے یہ ایسے آدمی تھے کہ جب کسی دیہات میں جھگڑا ہوتا تھا، گاؤں کی بڑی لڑائی، الیکشن وغیرہ، تب بھی آدمی صلح کے لیے جاتے تھے، فیصلہ کرنے کے لیے۔ آج اپنی اولاد کا فیصلہ وہ خود نہیں کر سکے، اس لیے کہ صفائی کر کے نہیں گئے تھے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، یا تو ملکت بالکل چھوڑ کے جاؤ تاکہ مفتی کے لیے آسانی ہو جائے، یا وصیت ہو تو صاف صفائی والی ہو، قبضے والی ہو، بغیر قبضے کے کوئی چیز صرف یہ ہو گئی تو بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں کسی حق والے کا ظاہری جو حق ہے، اس لیے کہ مفتی تو اسی پر فیصلہ کرے گا جو سوال آئے گا،
کسی کا حق مرا ہوا ہے، کسی اس لیے فلا یستطیعون توصیۃ، قرآن تو مشرکین کے لیے کہہ رہا ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بہت بڑی ضروری چیز ہے۔ کسی کا لینا دینا تحریری شکل میں چیز موجود ہو، باقاعدہ قانونی طور پر جو کچھ ہوتا ہے اس طریقے سے، تاکہ اس کی بنیاد کے اوپر یا کچھ مفتی حضرات یا علماء کے پاس، ایک صاحب تھے ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ کے، دارالعلوم کے ذمہ داروں میں سے ایک ہی لڑکا تھا، لڑکیاں تھیں، ان کو فکر تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری بیوی اپنے لڑکے کو سب دے دے گی، میری لڑکیوں کو محروم کرے گی، تو پریشان رہتے تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے کیا کروں؟ میں نے کہا آپ لکھ کے جاؤ، میرے انتقال کے بعد میری جو وراثت ہے وہ شرعی طریقے سے 2 مفتیوں کے حاضری میں تقسیم ہو، بس یہ کر دو تاکہ اب آپ کو کوئی پریشانی ہے۔ مفتی حضرات اس کے ذمہ دار اور یہ سب اس کے مکلف ہیں، یہ ساری چیزیں نزاکتیں سمجھیں گے، اس کے بعد وہ فتویٰ دیں گے۔ لیکن پھر اس میں بھی بہت، افریقہ میں یہ مسائل چلتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جس کو متولی بنایا جاتا ہے وہ جلدی فیصلے نہیں کرتا، تو یہ بھی صحیح نہیں، تو صرف متولی ہے، تو مالک نہیں ہے، یہ بھی بڑی پریشانیاں آتی ہے رشتہ داروں میں وہاں اس طرح۔ تو فلا یستطیعون توصیۃ، شریعت نے جو چیز بتلائی ہے، اللہ پاک تو اپنی طرف سے یہ بتلاتے ہیں کہ انسان کچھ نہیں کر سکے گا اس وقت۔ آگے فرمایا وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، یہ اور بڑا جملہ ہے، نہ اپنے گھر والوں کی طرف، دروازے کے باہر کھڑا ہے، فرشتہ آئے گا کہ یہیں سے لے رہا ہوں، اندر بھی نہیں جانے دوں گا، بیوی بچوں سے بھی ملنے نہیں دوں گا، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قیامت آنے والی ہے۔ آگے بھی اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو رکوع کا پورا رکوع، اس کے بعد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ سے یہی شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کا استحضار کروائے اور آنے والے دنوں میں رمضان جیسی زندگی گزارنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔